اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور وہ تقوی ہے۔ اسی حفاظتی تدبیر میں انسان محفوظ ہے اور اس سے باہر انسانی زندگی برباد ہے و تباہ حال ہے۔ 28 صفر المظفر ہے اور روزے عظیم ہے مسلمین کے لیے، یوم وفات نبی اکرم رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی طرح روز شہادت سبط اکبر حضرت امام مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ وفات مسلمین کے لیے، تمام امت کے لیے بلکہ تمام بشریت کے لیے گران ہے، ثقیل ہے۔ تعزیت و تسلیت عرض ہے تمام امت مسلمہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات ہے صفر کے آخر میں 28، اور ربیع الاول میں میلاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہر دو دن مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے گران قدر ہیں، اور ہر دو دن اپنے نبی کی بارگاہ میں مومنین تجدید عہد کرتے ہیں۔ ہر چند ہم چونکہ رسوماتی لوگ ہیں، میلاد کی بھی رسومات بنائی ہوئی ہیں، اور اسی طرح وفات و شہادت کو بھی رسومات میں گزار دیتے ہیں۔ رسومات اظہار عقیدت ہوتی ہے رسومات سے، اور انسان کے جذبہ عقیدت کو تسکین ملتی ہے۔ اسی حد تک رسومات کا انسان کو فائدہ ملتا ہے، لیکن ان ایام کا حق ادا فقط رسومات سے نہیں ہو جاتا، یا رسومات سوگ ہوں خواہ وہ رسومات جشن ہوں۔ جب تک ان ایام میں، چونکہ یہ ایام اللہ ہیں، جس دن بھی اللہ کی آیت ظہور کرتی ہے، اللہ کی کوئی نشانی اہل زمین کے لیے ظہور کرتی ہے، تجلی کرتی ہے، وہ یوم اللہ ہوتا ہے، اور یوم اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ یہ ایام وفات و شہادت کے ہوں یا جشن و میلاد کے، مومنین کے تذکر کے لیے ہے، جس طرح خود ایام اللہ باعث تذکر مومنین ہیں اپنے پروردگار کی جانب، مقصد حیات کی جانب، اور ان تعلیمات کی طرف توجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ذریعے سے مومنین تک پہنچی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم احسان ہے کہ مومنین میں اللہ نے انہی میں سے رسول مبعوث کیے ہیں جو انہیں ہدایت کرتے ہیں، تلاوت آیات کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں،
اور انہیں گمراہی، جہالت و ضلالت سے نکالتے ہیں۔ یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ روز وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ یہ یوم عظیم ہے مصیبت کے لحاظ سے، کہ سب سے بڑا احسان رسول اللہ کی میلاد ہے و بعثت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت امت کے اوپر رسول اللہ کی رحلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول روز میلاد بھی ہے اور روز وفات بھی ہے، اسی دن وفات بھی ہے اور اسی دن میلاد بھی ہے۔ عموماً وفات کے لیے کوئی اہتمام اہل سنت کے ہاں نہیں ہوتا، وفات رسول اللہ کا ذکر نہیں آتا، لیکن میلاد کو احترام سے اور شایان نشان طریقے سے رسومات کے لحاظ سے برپا کرتے ہیں۔ لیکن امامیہ ہر 2 دن احترام سے اور عقیدت سے مناتے ہیں، میلاد بھی اور وفات بھی۔ وفات میں سوگ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے 2 سبب مقرر فرمائے تھے، جن میں سے ایک اٹھ گیا ہے آج 28 صفر کو، اللہ نے اپنے حکموں اپنی حکمت سے اسے اٹھا لیا ہے، اور دوسرا سبب موجود ہے، اس سے تمسک کریں۔ اور وہ 2 سبب یہ ہیں، ایک وجود گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سبب نجات بشریت ہے، سبب نجات انسان ہے اور سبب قرب اللہ ہے، اور دوسرا سبب حضرت فرماتے ہیں استغفار ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کثرت کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں اب آپ کثرت سے بارگاہ خدا میں استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات بشریت کا ذریعہ ہیں، سلسلہ نبوت کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے وجود گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ہے، خاتم النبیین ہیں۔ اگر سوگ منانا ہے، عموماً ہم وفات پر سوگ مناتے ہیں، عزا کرتے ہیں، اور عزا کا دن بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن سب سے بڑا سوگ ہے امت کے لیے۔ لیکن اس سے جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی اس دن کے واقعات مختلف ہیں، اور اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے بھی مختلف تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذباتی ہوئے شدید، اور انہوں نے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، اور حضور کی روح طیب پرواز کر گئی ہے۔ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ جو بھی کہتا تھا حضور کی رحلت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، وہ غصے میں آ جاتے اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور انہی میں سے بعض بڑے بزرگ صحابہ بھی تھے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، جن میں سے ایک خلیفہ دوم، وہ بھی بہت شدید جذباتی تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہتے تھے حضور کی وفات ہو گئی ہے، اور تنبیہ کرتے تھے۔ انہیں خلیفہ اول نے متوجہ کیا خلیفہ دوم کو کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، اور ایک جملہ جو تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے خلیفہ اول کے زبان سے کہ روز رحلت رسول اللہ انہوں نے کہا خلیفہ دوم کو سہارا دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں تو دین محمد تو موجود ہے، اللہ کا پیغام تو موجود ہے، جو وہ ہدایت ہمارے لیے لائے تھے وہ تو موجود ہے۔ آپ تو اس طرح چیخ و پکار کر رہے ہو جس طرح سب کچھ اٹھ گیا ہے، حضور بھی چلے گئے، حضور کا دین بھی چلا گیا، قرآن بھی چلا گیا،
حضور کی اہل بیت بھی چلے گئے، میراث بھی چلی گئی، سب کچھ حضور کی وفات سے سب کچھ زمین سے اٹھ گیا ہے، آپ تو یہ تأثر دے رہے ہو۔ باہر کیف انہوں نے سہارا دیا اور باقی لوگوں کو بھی یہ کہا۔ خلیفہ دوم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ حضور کی وفات ہو گئی، میں قتل کر دوں گا اس کو، لیکن خلیفہ اول نے انہیں سمجھایا کہ اگر حضور کی وفات ہو گئی ہے، دین رسول اللہ باقی ہے، وہ برقرار ہے۔ خوب، یہ ایک رویہ تھا یا بعض افراد کا یہ عکس العمل تھا۔ بعض دیگر جنہوں نے قبول کر لیا تھا کہ حضور کی وفات ہوئی ہے، وہ بھی شدت جذبات میں تھے اور احساسات میں، اور گریہ و بکا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار افسوس کرتے تھے۔ کچھ جو افراد تھے جنہیں جو ہی خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی، وہ فوراً رسول اللہ کی جانشینی کے تعین اور تقرر کے لیے فعال ہوئے، جن میں فعال چند سیاسی چہرے انصار میں سے تھے، چونکہ بائیں کے رسول اللہ نے اخوت قائم کر دی تھی مہاجرین و انصار میں، لیکن تشخص اپنی جگہ باقی تھا۔ ہجرت کا عنوان و مہاجرت کا عنوان خود ایک قدر سمجھا جاتا تھا، اور انصار ہونا، ناصر ہونا، دونوں کی اپنی اپنی ایک قدر تھی۔ ہجرت کی وجہ سے مہاجرین فخر کرتے تھے کہ ہم مہاجرین ہیں، اور نصرت کی وجہ سے انصار فخر کرتے تھے کہ ہم انصار رسول اللہ ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں طبقے حضور کی زندگی میں اسی نام سے پہچانے جاتے تھے، یہ ان کی پہچان تھی، مہاجرین اور انصار، اور دونوں ہی اپنی جگہ پر جو ان کی خدمات تھی اور ایثار و فداکاری و قربانی اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، بارگاہ میں، وہ قابل قدر تھی۔ قرآن کریم نے بھی ہر دو کو سراہا ہے، جنہوں نے نصرت کی ہے ان کی بھی قرآن کریم نے تعظیم و تمجید پیش کی ہے اور تکریم کی ہے، اور اسی طرح جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کے لیے بھی قرآن کریم نے اعزاز ذکر کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ صرف ایک جہادی روح رکھتے تھے، اطاعت کی روح رکھتے تھے، اور وہ ہمیشہ آمادہ تھے جو حکم ہمیں اللہ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے آئے ہم اسے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سارے ایک جیسے نہیں تھے، اس میں سے مختلف قسم کے لوگ تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مؤلفۃ القلوب تھے۔ مؤلفۃ القلوب یعنی جو ایمان لے آئے، اظہار کیا ایمان کا، لیکن نہ سمجھ کے معرفت کے ساتھ، بلکہ مفاد کے لیے پیسے دیے گئے، ان کو مال دیا گیا، ان کو جنگوں کی غنیمت دی گئی ان کو، اور اس طرح سے کچھ انہیں دیا گیا، پیش کیا گیا جو ان کی پسندیدہ چیزیں تھیں، تو وہ مسلمان ہو گئے، یا اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ کے اس صف میں شامل ایک طبقہ تھا جن کو طلقاء کہتے تھے، خود حضور نے یہ ان کو عنوان دیا تھا، طلقاء، طلیق، یعنی مجرمین، جو مسلمان ہونے سے پہلے باقاعدہ مجرم تھے، شناختہ شدہ مجرم، رسمی مجرم تھے، سب کے نزدیک، حضور کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، لیکن ان کی سزائیں معاف کر دی گئیں۔ مجرم تھے اور سزا کے لائق تھے، ان کی سخت سزا ملنا چاہیے تھی، لیکن رافت اسلامی رحمت للعالمین نے اپنی رحمت و رافت کے ذریعے اور اللہ کے فرمان پر ان کی سزا معاف کر دی۔ جرم باقی تھا، سزائیں معاف ہو گئیں، ان کو طلقاء کہتے تھے، یہ بھی موجود تھے۔ وہ جو مؤلفۃ القلوب تھے، جو کسی مفاد کے لیے کلمہ پڑھائے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اب ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حضور کی زندگی میں بھی اپنے مشن پہ تھا۔ ظاہر ہے جو تالیف قلوب کے طور پر آئے تھے تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مالی فائدہ اٹھا لیں، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے انہیں کچھ دیا گیا، بعد میں مسلمان رہنے کے لیے بھی انہیں باقاعدہ شہریہ دیا جاتا تھا۔ یہ شہریے کا نظام رسول اللہ نے قائم کیا تھا تالیف القلوب کے لیے، مومنین کو نہیں ملتا تھا۔ مومنین خود کماتے تھے، خود کھاتے تھے اور خدمت دین کی کرتے تھے، اللہ کی کرتے تھے۔
لیکن مؤلفۃ القلوب کھاتے دین کا تھے، کام گھر کا کرتے تھے، جا کر پیسہ چندہ رسول اللہ ان کو دیتے تھے. یہ ایک طبقہ تھا. تو رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی انہیں اپنی فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا شہریہ وظیفہ کٹ جائے گا، دیتے رہیں گے. اسی طرح ہر طبقہ اپنی اپنی فکر میں تھا. جو سیاسی ذہنیت رکھتے تھے، جیسے آج سب سیاسی ذہنیت نہیں رکھتے، کچھ معیشت کی تگ و دو میں ہیں، جیسے اکثریت ہیں، مثلا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیوں نوکری ملے، پڑھ رہے ہیں نوکری ملے، شہر شہر گھوم رہے ہیں نوکری ملے، حتیٰ دین مذہب کی طرف بھی آتے ہیں تو کہ نوکری ملے، کسی جگہ سے نوکری مل جائے، دین دے دے، بے دینی دے دے، کوئی نوکری دے دے، بس ہمیں جو کروانا چاہتا ہے ہم سے کروا دے. ایک طبقہ آج بھی اکثریت اس طرح کی ہے، اس وقت بھی تھے اس طرح کے، نوکری کے چکر میں تھے. انہیں جدھر سے نوکری مل جائے وہیں جا کے کرنے کے لیے تیار تھے. اور رسول اللہ کے بعد بھی ایسا ہی ہوا. نوکریوں کے چکر میں ایک حزب کے ساتھ گئے، ایک گروہ کے ساتھ گئے، وہاں سے تنخواہ کم ملی، دوسری جگہ چلے گئے. بالآخر بنو امیہ نے نوکریاں عام دیں، زیادہ دیں، شہریے بڑھائے، سارے وہاں چلے گئے. یہ بھی ایک تاریخ کا اہم باب ہے اگر مطالعہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو کتنے لوگوں نے بیعت کی اور بعد میں کتنے بیعت کرنے والے چھوڑ کے چلے گئے. امیر المومنین کے اپنے ساتھی کتنی تعداد میں امیر المومنین کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہاں گئے. یہ اہم باب ہے تاریخ کا، تحقیق کا، مطالعے کا اور عبرت کا. کتنے لوگ چھوڑ کر گئے اور کیوں چھوڑ کر گئے اور کہاں گئے، کس دلیل سے گئے، کس سبب سے گئے. باہر کیف چلے گئے، نوکریوں کی تلاش میں تھے، جہاں نوکری بہتر ملتی تھی وہاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. کچھ سیاسی لوگ تھے، سیاسیوں نے اپنی منشور پر عمل کیا، مشن پر عمل کیا. ان میں سے انصار تیز نکلے. انہوں نے پہلے ایک نشست رکھی اور اس میں اپنی طرف سے ایک معروف شخصیت انصار میں سے ان کو جانشین رسول اللہ انتخاب کر لیا. مہاجرین کو خبر ملی کہ انصار نے میٹنگ کر کے جانشین چن لیا ہے، تو چند افراد، 3-4 افراد مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے تیزی سے پہنچے اس نشست میں اور جا کر تصدیق کی کہ یہ فیصلہ کیا ہے تم نے. انہوں نے کہا کر لیا ہے. کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہماری نصرت سے نظام حکومت قائم ہوا ہے، مدینہ میں قائم ہوا ہے. اگر آپ کا قائم کر سکتے مہاجر تو مکہ میں کر لیتے آپ. مدینہ میں جو کچھ ہوا ہے تو یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. باہر کیف انہوں نے سارے دلائل دیے کہ ہم ہی زیادہ حقدار ہیں رسول اللہ کی جانشینی کے. مہاجرین نے ان کے ساتھ مباحثہ مناظرہ کیا، کافی دیر تک آپس میں بات چیت رہی اور آخرکار مہاجرین نے انہیں قانع کر لیا کہ اس طرح سے نہیں کہ آپ بنائیں، بلکہ پہلا خلیفہ مہاجر ہوگا، دوسرا انصار میں سے ہوگا. اس طرح باریاں رکھ لیتے ہیں، ایک مہاجر ایک انصاری. اس بات پر انصاری راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے پہلا خلیفہ مہاجرین میں سے ہو. کہ پھر دوبارہ کبھی انصار کو موقع نہیں ملا، خلافت یا جانشینی کا موقع انہیں نہیں ملا، بلکہ سیاسی دھارے سے ہی باہر ہو گئے انصار. انہیں محاذوں پہ بھیج دیا گیا، سرحدوں پہ بھیج دیا گیا، دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا. ان کے سرکردہ لوگ وہ ویسے ان کے اوپر دباؤ زیادہ شدید رکھا گیا اور سیاسی پوزیشن انصار کی وہ نہیں رہی جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی. بعد میں رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا. باہر کے یہ سیاسی کارروائی تھی جو ثقیفہ بنی سعدہ میں اس نشست کے اندر انجام پائی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام یہ رسول اللہ کے کفن و دفن میں شریک تھے، چونکہ سب سے ایک بڑا اہم مرحلہ حضور کی تدفین کا مرحلہ تھا. باقی اپنے اپنے کام میں لگے رہے، جتنے طبقات تھے، گروہ تھے، وہ مصروف رہے، لیکن امیر المومنین اور بعض صحابہ یہ تدفین میں اور تکفین رسول اللہ میں مصروف تھے. جب یہ تدفین و تکفین سے فارغ ہوئے تو سیاسی فیصلے ہو چکے تھے اور بہت سارے معاملات طے ہو چکے تھے اور امیر المومنین کو تب خبر ملی. خوب عزیزان، اب ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج روز وفات ہے اور
ربیع الاول پورا مہینہ حضور کا میلاد کے ایام شمار ہوتے ہیں اور محافل میلاد ہیں، یعنی ایام رسول اللہ شروع ہو گئے ہیں 28 صفر سے اب آگے آخر تک ربیع الاول مکمل یہ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری دنیا میں کثرت سے محافل و مجالس اس موضوع و عنوان سے منعقد ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ حضور کے آنے سے جو کچھ مسلمانوں کو حاصل ہوا، حضور کے اٹھ جانے سے، وفات سے مسلمانوں سے کیا کچھ اٹھ گیا، اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے کئی خطبات میں ذکر فرمایا ہے۔ میں تبرکاً خطبہ 93 مفتی علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 93 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اور ایک ہی خطبہ ہے، 93 94 ایک ہی ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بعثہ والناس ضلال فی حیرۃ وخابطون فی فتنۃ۔ جب حضور مبعوث ہوئے لوگوں کی کیا حالت تھی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج 1400 سال بعد لوگوں کی کیا حالت ہے، رسول کی بعثت کے بعد اس وقت کیا حالت تھی جب حضور مبعوث ہوئے، تو آپ سے پہلے وہ معاشرہ، وہ لوگ، وہ سماج کیسے تھا، کیا اس کی خصوصیات تھیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، والناس ضلال فی حیرۃ، لوگ حیرت، نافہمی، نادانی، کنفیوژن میں مبتلا تھے اور گمراہی میں، کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے۔ وَخَابِطُونَ فِي فِتْنَةٍ، اور اس وقت لوگ فتنوں میں گھرے ہوئے تھے، فتنوں میں مبتلا تھے، دور فتن تھا۔ قد استحوتہم الاہواء، خواہشات اور شہوات میں غرق تھے اور ڈوبے ہوئے تھے، خواہشات نے انہیں چوٹی تک غرق کیا ہوا تھا اپنے اندر، جیسے پانی میں کوئی انسان ڈوب جاتا ہے تو چوٹی تک ڈوب جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے سے پہلے لوگ شہوتوں میں اور خواہشات میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ وَاسْتَخَفَّتْهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ، اور جہالت، اٹی ہوئی جہالت، دبیز جہالت، تہ بتہ جہالت اور محض اور خالص جاہلیت نے انہیں بہت خفیف، ہلکا اور سبک کر دیا تھا، گھٹیا بنا دیا تھا، یعنی گھٹیا شخصیتیں، گھٹیا سماج، گھٹیا تہذیب، بہت ہی پستی میں جاہلیت نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ حیارا فی زلزال من الامر و بلاء من الجہل، کچھ سوجھ بوجھ نہیں تھی کسی کے اندر، کوئی فہم و فراست و بصیرت کسی کے اندر مشاہدہ نہیں ہوتی تھی ذرہ برابر، مکمل طور پر حیران، نافہم، اور نہ راہ کا پتہ، نہ مقصد کا پتہ، نہ خلقت کا پتہ، نہ خالق کا پتہ، نہ اپنی حقیقت کا پتہ، نہ کسی اور، صرف شہوتیں تھیں ان کے اوپر مسلط اور ڈوبی ہوئی۔ یہ بعثت سے پہلے کی تصویر ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کھینچ رہے ہیں۔ فبالغ، اب رسول اللہ نے اس معاشرے کو جو شہوتوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہم اگر آج اپنے معاشرے کا عنوان رکھیں جس میں ہم رہ رہے ہیں بعثت کے 1400 سال بعد، تو غلبہ شہوتوں کا ہے، شہوتوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہمارا، غرق معاشرہ ہمارا۔ خوب اس میں رسول اللہ نے ان کی ہدایت کا عمل شروع کیا۔ فبالغ فی النصیحت، رسول اللہ نے نصیحت سے شروع کیا، آغاز، پہلا قدم نصیحت سے اٹھایا۔ فبالغ، و
حد درجہ انتہا درجے کی نصیحت کی، بالغا حد درجہ انتہا درجہ آخری درجے تک نصیحت کی۔ نصیحت قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، لفظ زیادہ ہوتا ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں نصیحت، اور نصیحت عموماً کہا جاتا ہے کسی کو سمجھانا، کسی کو بات بتانا، رہنمائی کرنا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ عربی لغت میں اس کو نہیں کہتے نصیحت، یہ واعظ ہے۔ واعظ کہنا، کسی کو اچھائی کی بات بتانا اور صحیح نقطہ اس کے سامنے پیش کرنا، غلطی سے اس کو ٹوکنا روکنا، یہ واعظ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر زبانی طور پر کرنا، نصح نہیں ہے، یہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت عربی زبان میں نصح کہتے ہیں پھٹی ہوئی چیز کے سینے کو، جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو سوئی لے کے سیتے ہیں دھاگے سے، اس کو کہا جاتا ہے رفو، اردو میں اس کا نام ہے رفو، سینہ۔ آپ کی مادری زبان میں اس کو کہتے ہیں سٹچنگ، لنڈے کی زبان میں رفو کرنا۔ رفو یعنی پھٹی ہوئی چیز کو سینا، دوبارہ پہلی حالت میں لے آنا۔ معاشرے میں، سماج میں انتہا درجے کا بگاڑ پیدا ہوا تھا جب رسول اللہ تشریف لائے۔ شگاف تھے، ایک ایسا معاشرہ تھا اس کپڑے کی طرح جو پھٹ کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لیرو لیر ہو گیا ہے، بالکل اس کے ہر شے الگ الگ ہو گئی ہے۔ اس معاشرے میں، سماج میں رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس معاشرے میں جہاں اتنا بگاڑ ہو چکا ہو، فساد ہو چکا ہو، انتشار پیدا ہو چکا ہو، کوئی چیز اپنے مقام پہ نہ ہو، تو پہلا کام کیا ہے یہاں پر؟ پہلا کام رفو گری ہے، رفو کرنا۔ رفو یعنی سینہ، یہ جو کچھ پھاڑ دیا گیا ہے، جو کچھ منتشر کر دیا گیا ہے، جو کچھ اس کو جدا کر دیا گیا ہے۔ جیسے زخم ہوتا ہے، اسپتال جاتے ہیں تو وہ آپ کے ٹانکے لگاتا ہے ڈاکٹر، ڈسپینسر، اسی کو رفو کہتے ہیں۔ جسم جب پھٹ جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے تو ٹانکے لگاتے ہیں، رفو گری کہتے ہیں اس کو۔ یہ نصح ہے۔ جراحت کھولنے کو کہتے ہیں، نصح اس کو جوڑنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے شروع کیا، نصیحت سے۔ ہر وہ چیز جو منتشر ہو چکی تھی پراکندہ، اس کو جوڑنا شروع کیا۔ فبالغا، لیکن نہ رسول اللہ کا ہدایت کا کام و نصیحت کا کام پارٹ ٹائم کام نہیں تھا، جز وقتی نہیں تھا کہ شام کو جب فارغ ہوتے باقی گھریلو کاموں سے، نجی کاموں سے، کھیتی باڑی سے، تجارت سے، تو شام کو تھوڑی دیر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ نہ عزیزان من، فبالغا، کل وقتی کام رسول اللہ کا یہی تھا، وہ اصل ہدف یہی تھا، امت کی اور بشریت کو جوڑنا آپس میں۔ یہی جاہل، یہی گمراہ، یہی شہوتران، یہی شہوت باز، یہی ڈوبے ہوئے، انہیں یہ نہیں کہا کہ ایک بم مار کے ان کو ختم کر دو، ایک تلوار لے کے ان کو قتل کر دو، کسی کو قتل نہیں کیا، بھائی کے شہوتوں میں غرق تھے، بھائی کے ہر غلط کام کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ انہیں مار دو، ان کا علاج مار دینا ہے، ان کا علاج نصح ہے، رفو گری ہے۔ چونکہ رہبر و رہنما نہیں ملا اس قوم کو، رہبر و رہنما جب آیا ہے تو اس نے نصح سے عمل شروع کیا۔ وَمَضَى عَلَى الطَّرِيقَةِ وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی راہ پر ڈالا، بتایا، پہلے راہ خدا بتائی اور اس راہ پر ان کو چلایا، اور حکمت کے ذریعے دعوت دی، اور حکمت کی جانب دعوت دی۔ حکمت فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں۔ ڈپلومیسی، سفارتکاری، گول مول بات کرنا۔ حماقت، یہ حماقت ہے۔ جس چیز میں جہاں فیصلہ کن اقدام کرنا ہو نہ کریں فیصلہ کن اقدام، حماقت ہے۔ جہاں فیصلہ کن بات کرنی ہے وہاں فیصلہ کن بات نہ کریں، یہ حماقت ہے۔ اب آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں نا، فرقہ واریت ہے ملک کے اندر،
اور فرقہ واریت کے حل کے لیے جمع ہوتے ہیں اور گول مول باتیں ڈپلومیٹوں والی کر کے چلے جاتے ہیں، فیصلہ کن بات نہیں کر کے اٹھتے کہیں بھی، اس لیے فرقہ واریت ختم بھی نہیں ہوتی، چونکہ حکمت سے فرقہ واریت ختم ہوگی۔ حکمت فیصلہ کن بات جس میں حق علیحدہ ہو جائے، باطل علیحدہ ہو جائے، جس میں صحیح بات علیحدہ ہو جائے، باطل علیحدہ ہو جائے۔ آج فرقہ واریت ختم کرنے والے بات کس طرح سے کرتے ہیں کہ مجرم کو بھی تھوڑی چھوٹ دے دیں، محق کو بھی تھوڑی چھوٹ دے دیں، اس کا بھی لحاظ کر لیں، اس کا بھی لحاظ کر لیں، اس کو بھی بچا لیں، اس کو بھی بچا لیں، یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو۔ یہ تو حکمت نہیں ہے، حماقت ہے۔ یہ حق و باطل ملا کے فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے۔ دو ٹوک باتوں سے، حکمت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے شروع کیا کام۔ اس کے بعد چند توصیف الہی کے متعلق جملے ہیں اور پھر حضرت نے خطبے کا باقی حصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 94 شروع ہو جاتا ہے۔ مستقرہ خیر مستقر و منبتہ اشرف منبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرارگاہ تھی، شخصیت تھی، مقام تھا، وہ سب سے اعلیٰ مقام رسول اللہ کا تھا۔ وہ منبتہ، اور جائے پرورش رسول اللہ، جس مقام پہ پرورش پائی حضور نے، یہ اشرف پرورش گاہ تھی۔ وہ کون سی تھی؟ فی معادن الکرامہ، کرامت اور کرائم کے اس میدان میں حضور نے، یا اس مہد میں حضور نے پرورش پائی۔ و مماہد السلامہ، مہد سلامت، پرورشگاہ سلامت اور پرورشگاہ کرامت میں حضور نے رشد کی۔ قد صرفت نحوہ افئدۃ الابرار، حضور کی شخصیت اس طرح سے تشکیل پائی کہ ابرار کے دل اس شخصیت کی طرف مائل ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ اس طرح سے حضور نے اس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رشد پائی، اپنی شخصیت کا اظہار کیا۔ حضور کی شخصیت بچپن سے لوگوں کے معرض دید میں تھی، چھپی ہوئی نہیں تھی، پنہان نہیں تھی، سب کے سامنے تھی۔ اسی گلی و کوچہ میں جہاں دوسرے آتے جاتے تھے، حضور بھی اسی گلی کوچہ میں آتے جاتے، اور لوگ دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے شخصیت کا، کردار کا، سوچ کا، رشد کا، ذہنیت کا، ہر چیز کا۔ وہ خفت جو دوسروں میں تھی وہ حضور میں نہیں تھی، وہ خواہشات کا غلبہ جو دوسروں میں تھا وہ حضور میں نہیں تھا۔ اپنی سن و عمر کے لحاظ سے جو کچھ ہم سن ہم عمر دوسرے کرتے تھے وہ حضور میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، بلکہ اپنے سن کے لحاظ سے کرامت و شرف و متانت حضور کی شخصیت میں روشن تھی۔ وَثُنِيَتْ إِلَيْهِ عَظِمَّةُ الْأَبْصَارِ، اور آہستہ آہستہ اس معاشرے کے اندر نگاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئے حضور۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، کوئی نکھرا ہوا کردار، علیحدہ کردار، الگ تھلگ کردار، یہ تمام کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، دشمنوں کا بھی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور ابرار اور اہل کرامت کی توجہ کا بھی مرکز بن جاتا ہے۔ جو نکھرا ہوا کردار ہو، صاف ستھرا کردار ہو، آج بھی ایسے ہے، ایک جیسے کردار توجہ کا مرکز نہیں بنتے چونکہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن جس کا دوسروں سے الگ تھلگ کردار ہو، صاف ستھرا ہو، نکھرا ہوا کردار ہو، وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ خوب حضور کی شخصیت توجہ کا مرکز بن گئی۔ دفن اللہ بہی الضغائن واطفأ بہی الثوائر والف بہی اخوانا وفرق بہی اقرانا اعز بہ الذل واذل بہ العزا کلامہ بیان وصمتہ لسان۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضور اس معاشرہ جاہلیت کے معاشرے میں، جہاں لوگ جاہلیت میں غرق تھے، ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، شہوتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں پر حضور جب تشریف لائے اور پرورش پائی اور کرامت و شرف، شخصیت کی عظمت جب حضور کی نکھری اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی،
پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وجود مبارک سے اس معاشرے کی کایا پلٹی. کیسے کایا پلٹی؟ ایک کام جو حضور کے مبارک وجود سے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کردار کے ذریعے سے اس معاشرے میں تبدیلی آئی، وہ یہ تھی دفن اللہ بہی الضغائن. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں میں موجود نفرتیں، کینے، بغض سب کچھ ختم کر دیا. دفن کر دیا. حضور نے آ کر پہلا کام یہ کام کیا، چندہ نہیں مانگا، پہلا کام لوگوں کو اپنا مرید نہیں بنایا. سب سے پہلے چونکہ کینہ توز، کینہ پرور اور کینہ خیز سرزمین میں حضور گئے، وہاں پر جو ثقافت تھی نفرت کی ثقافت تھی، کینہ توزی کی ثقافت تھی. کینہ فخریہ طور پر بیان کیا جاتا تھا کہ ہر آدمی کتنا کینہ توز ہے اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا تھا. نفرت پیمانہ تھی شخصیت کا. سب سے قبیلے کا بڑا فرد کون سمجھا جاتا تھا؟ جس کے اندر سب سے زیادہ نفرت تھی، جو نفرت کا ایک آتش فشاں ہوتا تھا، جو دوسرے قبیلوں کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں، آس پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں اور ہر کسی بہتر اچھے کردار کے متعلق جو زیادہ کینہ دل میں رکھتا تھا، دشمنی دل میں رکھتا تھا، نفرت دل میں رکھتا تھا، بغض دل میں رکھتا تھا اور اس نفرت کو ابھارتا بھی تھا، اظہار بھی کرتا تھا، دوسروں کی کردار کشی کرتا تھا، شخصیت کشی کرتا تھا. بغض و کینہ کے لحاظ سے اتنا ہی بڑا انسان، اتنا ہی اپنے قبیلے میں محترم سمجھا جاتا تھا. حضور نے اب ان لوگوں کو آ کر ہدایت شروع کی. کیا ہدایت شروع کی؟ سب سے پہلے آ کر حضور نے نصح کیا. نصح یعنی رفوگری. ہر وہ چیز جہاں پارگی تھی، جہاں پر وہ شیرازہ بکھر چکا تھا، جہاں پر وہ صفحہ پھٹ چکا تھا، بشریت کی قدریں ساری پائمال ہو چکی تھیں اور شہوتیں غالب آ گئی تھیں، حضور نے پہلے بیٹھ کر اس پارگی کو سیا. کس طرح سے سیا؟ سماجی پارگی کو کس طرح سے سیا جاتا ہے، رفو کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ سٹچنگ معاشرے میں کیسے کی جاتی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کینے، سب سے پہلے حضور نے کینے دفن کیے. لحد کھودی، گڑھا کھودا، قبر کھودی اور نفرتوں کو دفن کیا، کینے کو دفن کیا، ضغائن کو دفن کیا، بغض و حسد کو پہلے دفن کیا. یہ کہاں تھا؟ یہ لوگوں کے دلوں میں تھا. لوگوں کے دلوں سے کینہ و نفرت نکال کر اس کو مٹی میں دفن کیا. پھر جب کینوں سے دل خالی ہوئے، نفرتوں سے دل خالی ہوئے، پھر انہیں رفو کیا، پھر انہیں جوڑا. چونکہ کینہ توز کو نہیں جوڑا جا سکتا. دو متنفر، نفرت سے بھرے ہوئے دو انسان جو نفرت نے ان کو انسانیت سے بھی دور کر دیا ہو، انہیں نہیں امت واحدہ بنایا جا سکتا، انہیں نہیں آپس میں بھائی بنایا جا سکتا، ان کے ذریعے سے خلق خدا نہیں بنائی جا سکتی. یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں. رسول اللہ نے ان کے دلوں سے کینہ نکالا، نفرت نکالی. دفن اللہ بہ الضغائن. ضغائن کو خدا نے، زغن جم ضغائن، کینہ، نفرت، وہی چیز جو آج متاسفانہ مسلمانوں، رسول اللہ نے جن کے دل سے کینہ نکالا یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مشرک تھے، یہ بت پرست تھے، یہ جاہل تھے، یہ گمراہ تھے. ابھی ان سے کلمہ پڑھوانا تھا، ابھی کلمہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوئے تھے. ان کی زبانوں پر نفرت کے الفاظ تھے، کینے کے الفاظ تھے. ان کی زبانوں کے اوپر بغض جاری ہو رہا تھا، حسد جاری ہو رہا تھا. اس ناپاک زبان سے کیسے کلمہ ادا ہو؟ پہلے اس کو دھوئیں، تزکیہ کریں، تطہیر کریں. آج رسول اللہ کی امت کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، کینہ بھی ہے. مسلمان کا کینہ مسلمان کے دل میں. اس دل کے اندر حضور کی محبت کیسے ہے عزیزان؟ جس طرح اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کا نام استعمال کرتے تھے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں تھا. یہ کہتے تھے ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں،
لیکن رسول اللہ کو بھی قبول نہیں کرتے تھے. آج بھی رسول اللہ کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اوزار ایک ٹول کے طور پر، نعوذ باللہ. یعنی رسول اللہ کا نام، رسول اللہ کا نعرہ، رسول اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے. ممبر پہ بیٹھتا ہے، حمد و ثنا رسول اللہ کی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد امت کی نفرت اس کے دل سے شروع ہو جاتی ہے. پھر مختلف اسلامی مسلک و فرقوں کے بارے میں نفرت کا اظہار شروع کر دیتا ہے. اب یہ تو رسول اللہ کا نام صرف اوزار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اگر اس کو رسول اللہ سے محبت ہوتی تو یہ کبھی بھی رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کے پیروکاروں کی نفرت کا اظہار نہ کرتا، کینہ نہ پھیلاتا لوگوں کے اندر. اب آپ دیکھیں نفرت پھیلانے والے پاکستان میں کتنے محترم ہیں. آپ بتائیں، میں نے پہلے کہا تھا حکمت دو ٹوک بات کو کہتے ہیں، گول مول بات کو حکمت نہیں کہتے، حماقت کہتے ہیں گول مول بات کرنا. آپ یہ بتائیں، شیعہ ہو آپ سارے یہاں، اکثر اہل سنت بھی تشریف فرما ہیں، لیکن شیعہ، آپ بتاؤ سب سے زیادہ شیعہ قوم میں پاکستان میں پسندیدہ خطیب کون ہے؟ شرم آ گئی ہے، بات ہی شرمناک ہے. جو سب سے زیادہ نفرت کی بات کرے، جو دوسرے مسالے کے خلاف نفرت پھیلائے، شیعہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اور سنی بھی ایسے ہی ہیں. ان کے ہاں ہیرو کون ہے؟ سب سے بڑا چیمپئن کون ہے؟ شیر پاکستان، شیر پنجاب، شیر سندھ، شیر فلاں. یہ شیر کون ہے؟ اب یہ پاکستان میں ایسے شیر ہوتے ہیں جو گالیاں بکیں، ان کو شیر کہتے ہیں. ویسے باقی دنیا میں ان کو شیر نہیں کہتے. شیر دلیر کو کہتے ہیں، بہادر کو کہتے ہیں. کینہ توز کو شیر نہیں کہتے، یہ بھیڑیا ہوتا ہے. کینہ توز بھیڑیا ہوتا ہے. تشبیہ بھی غلط دیتے ہیں لیکن نام رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت، مسالک کے خلاف نفرت، علماء کے خلاف نفرت، فرقوں کے خلاف نفرت چیمپئن بنا رہی ہے ان کو. کیونکہ لوگ نفرت کو پسند کرتے ہیں، کینے پسند کرتے ہیں. عزیزان، جب تک ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی نفرت پسندیدہ چیز ہے، اس دل کے اندر محبت رسول نہیں آ سکتی. جب تک کینوں سے دل بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے دل بھرے ہوئے ہیں. ہم کیوں نفرت آمیز گفتگو پسند کرتے ہیں؟ بیمار ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، مومنین کو دعا سکھائی ہے کہ مومن کیا دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. مومن کی خاص دعا یہ ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے میرے رب، میری بھی مغفرت فرما اور میرے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو مجھ سے پہلے اسلام میں سبقت رکھتے ہیں. سبقت یا پہلے گزر گئے ہیں یا ابھی موجود ہیں لیکن مجھ پر سبقت رکھتے ہیں. الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ہم پر سبقت رکھتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور کسی مسلمان مومن کی نفرت، کینہ میرے دل میں نہ ڈالنا. کسی مسلمان کا کینہ، ولا، یہ قرآن ہے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مغفرت اس وقت ہوگی جب دل آپ کے کینے اور نفرت و بغض سے پاک ہوں گے. ہر ایک کا کینہ دل میں، ہر ایک کی نفرت دل میں. اور کس طرح شعلے بکتے ہیں، کس طرح شعلے اگلتے ہیں ممبروں کے اوپر آ کر، کتابوں میں، مدرسوں میں، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ پر ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر دل میں کینہ ہے تو کفار، مشرکین، دشمنان خدا، اعداء اللہ کے خلاف یہ کینہ اظہار کرو. لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف کینہ اظہار کرتے ہیں. دوسری طرف سے رسول اللہ کا بھی نام لیتے ہیں. یہ استفادہ اوزاری ہے، یہ توہین ہے رسول اللہ کی، یہ گستاخی ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ کا نام لے کر، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر کینے کا، نفرت کا اظہار شروع کر دے انسان. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے پہلے کینے دھوئے ہیں.
کینے دفن کیے ہیں. سینے جب کینے سے پاک ہوں اس سینے کے اندر حب اہل بیت آتی ہے. محبت اہل بیت کینہ توز کے دل میں نہیں آتی, یہ اہل بیت کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے. یہ صحابہ کو فقط صحابہ کی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں, جن کے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ ہے. یقین جان لے نہیں ہے ان کے دلوں میں. جس کے دل میں بھی مسلمان کا کینہ ہے اس کے دل میں نہ رسول اللہ کی محبت ہے, نہ اہل بیت کی محبت ہے, نہ صحابہ کی محبت ہے, نہ کسی اور اہل خیر کی محبت ہے, اہل علم کی محبت ہے. یہ اوزار کے طور پر استعمال ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں چاپلوس ہوتے ہیں, کسی کے معتقد نہیں ہوتے, منہ پہ آ کے چاپلوسی. بادشاہوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے تھے, بادشاہوں سے نفرت کرتے تھے, ابھی بھی ہیں. بس موجودہ حکمران ہیں, ان کے سامنے بہت سارے لوگ چاپلوسی کرتے ہیں, باہر آ کے گالی دیتے ہیں ان کو, اوزاری استفادہ کرتے ہیں. ابھی الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, تو بہت سارے ایسے ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ اپنی تصویریں نشر کر کے ووٹ لے رہے ہیں. ووٹ کے لیے حکمران کی تصویر, فوجیوں کی تصویر, چیف آرمی کی تصویر لگا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اوزاری استفادہ کر رہے ہیں ائمہ سے, اہل بیت سے, رسول اللہ سے, صحابہ سے, جبکہ کینے دلوں میں کینے ہیں, نفرتیں بھری ہوئی ہیں. وَأَطْفَحَ بِهِ السَّوَائِرُ, اور وہ جذبات, وہ احساسات جو بھڑکے ہوئے تھے, وہ شہوتیں, سوائر ابری ہوئی چیز جو آتش فشان کی شکل میں ابل رہی ہو, شعلہ ور ہو, اس کو رسول اللہ نے ٹھنڈا کیا. ان کی شہوتوں کو, ان کی خواہشات کو, ان کی ہوس کو رسول اللہ نے اطفاء, بجھایا اس کو. وَأَلَّفَ بِهِ إِخْوَانًا, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کینے ختم کر کے اور شہوتیں ان کی مٹا کر اور پھر انہیں اپنا بھائی بنا دیا. یہ رفو ہے, یہ سلائی ہے. ان کو پہلے کینے بغض ان کے دلوں سے نکالے اور پھر ان کو بھائی بنایا. اخوت کے لیے کینہ دل سے نکلنا ضروری ہے, ورنہ دو سگے بھائی ہوں اور ایک دوسرے کا کینہ ان کے دل میں ہو, یہ بھائی نہیں ہیں, ان کے دلوں میں نفرت ہے. اور اگر دو بھائی نہ ہوں, دور کسی لا تعلق خاندانوں سے ہوں, ایک دوسرے کی محبت دل میں ہو, یہ بھائی بن سکتے ہیں. وَأَلَّفَ بِهِ إِخْوَانًا وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا, جاہلیت کے ساتھی رسول اللہ کے آنے سے بکھر گئے, دور ہو گئے. پہلے جو قرین بنے ہوئے تھے, ساتھی بنے ہوئے تھے, جاہلیت کے, گناہوں کے, کینے کے زمانے کے ساتھی, نفرتوں کے زمانے کے ساتھی, جاہلیت و گمراہی کے ساتھی, وہ رسول اللہ نے پراکندہ کر دیے, منتشر کر دیے. اعز بہ الذلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ذلیلوں کو عزیز کر دیا. جو اس وقت تک ذلیل کی رکھے گئے تھے, انہیں رسول اللہ کی وجہ سے عزت نصیب ہو گئی. وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ, اور وہ جو پہلے جاہلیت و شہوت رانی اور کینہ توزی اور نفرتوں کی فضاؤں میں عزیز بنے ہوئے تھے, رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا. کلامہ بیان وصمتہ لسان, رسول اللہ کا کلام بیان تھا, وضاحت ہوتی تھی. رسول اللہ بیان پہلے بھی بارہا تشریح کی ہے اس لفظ کی. بیان گفتگو کو نہیں کہتے, بیان وضاحت کو کہتے ہیں. کسی بات کو کھول دینا, روشن کر دینا اور واضح کر دینا, اس کو بیان کہتے ہیں. قرآن بیان ہے, مبین ہے, اور تبیان ہے, یعنی واضح بات ہے, دو ٹوک بات ہے قرآن کریم میں. وہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے دین, اس طرح سے قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں بالکل دو ٹوک بات ہے, واضح بات ہے. فاسق کو قرآن فاسق کہتا ہے, مومن کو مومن کہتا ہے, مشرک کو مشرک کہتا ہے, کافر کو کافر کہتا ہے, حق کو حق کہتا ہے, باطل کو باطل کہتا ہے. یہ کام جو آج کل کیے جاتے ہیں یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. خوب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں یہ رول تھا. عزیزان, آج ہم 1400 سال بعد وہ چیزیں جو رسول اللہ نے بعثت سے پہلے موجود تھیں ختم کیں, اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے وجود مبارک سے اس معاشرے کی تطہیر کی. آج امت رسول میں وہی ساری چیزیں ان سے کہیں زیادہ موجود ہیں. شہوتوں میں یہ غرق ہیں, ضلالتوں میں یہ غرق ہیں, کینوں سے دل بھرے ہوئے ہیں.
نفرتوں سے دل بھرے ہوئے ہیں. افسوسناک حد تک نفرتیں پاکستان کے امت کے اندر، پاکستان کی ملت کے اندر بھر دی گئی ہیں. اور یہ نفرتوں کے جو منبع ہیں یہ خود ہیرو ہیں. جتنی زیادہ نفرت پھیلاتے ہیں اتنے زیادہ اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے مسلک میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کی نگاہوں میں حقیر ہیں، گمراہ ہیں، مجرم ہیں، اور رسول اللہ کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں. وہ کینے جو رسول اللہ نے دبائے تھے یہ اٹھا رہے ہیں، وہ نفرتیں جو رسول اللہ نے دفن کی تھیں یہ دوبارہ ابھار رہے ہیں. اس لیے یہ دشمنان رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آل رسول ذبح کی، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین رسول ذبح کیا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آل رسول پہ ظلم کیا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کردار رسول اللہ پہ ظلم کیا، اخلاق رسول اللہ پہ ظلم کیا، امت رسول اللہ پہ ظلم کیا. کربلا میں 72 قتل کیے، پاکستان میں 22 کروڑ کے دلوں میں کینہ ڈال دیا ہے. یہ اس شمر سے بڑے شمر ہیں. جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یزید کی فوج سے بدتر فوج ایک ہمارے شیعوں کے اوپر مسلط ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی ذہنی کمزوری سے اور فکری کمزوری سے استفادہ کر کے انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور وہ فوج پورے پاکستان کے اوپر مسلط ہے. آج میدان ان کے ہاتھ میں ہے، تفرقہ پھیلانے والوں کے میدان ان کے ہاتھ میں ہے. یہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور کینے سے بھرے ہوئے دل یہ روڈوں پہ نکل کے ریلیاں شروع کر دیتے ہیں، کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، لعن و بے شمار و تبرے کرتے ہیں. یہ دین کس نے بتایا ہے؟ یہ رسول اللہ سے اس کا تعلق کیسے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے؟ کینوں سے دل بھرے ہوئے ہیں. عزیزان، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 2 واسطے اللہ نے نجات امت کے لیے مقرر فرمائے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ایک استغفار ہے. ہم دونوں کو واسطہ قرار دیں بارگاہ خدا میں ان کینے نفرتوں سے. یہ جمعیت جو یہاں بیٹھی ہے، آج روز جمعہ ہے اور جمعہ کے فضائل آپ سن چکے ہیں، اور اس میں سے ایک اہم فضیلت روز جمعہ کی قبولیت دعا ہے. دعا قبول ہوتی ہے. وہ گھڑی، وہ آن، وہ لحظہ، وہ زوال کا وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہی ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے پروردگار کسی مسلمان مومن کا کینہ نفرت ہمارے دلوں سے نکال دے. کوئی بھی جو کلمہ پڑھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نفرت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما. اور پروردگار اس قوم سے، اس ملت سے، ان کی نتوزوں کے شر سے اس ملت کو اور اس ملک کو نجات عطا فرما. ان لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی امت کی محبت ایجاد فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی وجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تدبیر ہے حفاظت حیات بشر کی، اور بالخصوص مومن انسان، متقی انسان کے لیے یہ اللہ کا منشور ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اس اہتمام میں بعثت انبیاء ہے اور تنصیب ائمہ ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو نظام تقوی ابلاغ کریں، اور ائمہ منصوب فرمائے ہیں تاکہ نظام تقوی قائم کریں۔ تقوی نظام کے طور پر قائم کریں، فقط تعلیم کے طور پر، تذکرے کے طور پر نہ ہو، بلکہ نظام کے طور پر قائم کریں۔ جہاں بھی لوگوں نے تقوی کا دامن چھوڑا ہے، ان کے ہاتھ سے بہت کچھ نکل گیا ہے اور ضائع ہوا ہے۔ آج چونکہ روز شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں متعدد پہلو ہیں، علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن ایک اہم موضوع جو کمتر اس کی طرف توجہ ہوئی ہے اور عموماً اس کے قریب سے محتاط انداز سے گزر جاتے ہیں علماء اور موضوع کے اندر داخل نہیں ہوتے، محققین بھی اخلاقی باتوں سے گزر جاتے ہیں، وہ یہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بہت اہم رویداد وقوع پذیر ہوئی، تاریخی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد امامت کے منصب پر جنہیں رسول اللہ نے منسوب کیا حکم خدا سے، امیر المومنین، ان کے اس حق کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت اہم رویداد تھی تاریخی۔ اس سے زیادہ بڑی رویداد یہ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام منصب امامت پر فائز ہیں۔ امامت یعنی حکومت و حاکمیت، بعنوان حاکم مسلمین، امام مسلمین، امیر المومنین، امیر المسلمین، باقاعدہ مسلمانوں نے قبول بھی کیا، بیعت بھی کی، تسلیم بھی کیا، مانا بھی، اور دلیل بھی اس کی موجود ہے۔ اور پھر اہم رویداد یہ ہوئی کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حق اپنا امامت کا اور حکومت کا، حاکمیت کا، امارت کا، یہ واگزار کر دیا، دے دیا، اور وہ بھی دشمن کو دے دیا، نہ کہ کسی عام آدمی کو، اپنے بعد کوئی زیادہ مستحق دیکھ کر یا کوئی اہل دیکھ کر اپنے خاندان میں سے یا باقی عام مومنین میں سے یا صحابہ میں سے یا صحابہ کی اولاد میں سے کوئی نیک صالح انسان دیکھ کر اس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ دشمن کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت اہم رویداد ہے غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، اور اسی سے آج کی نسل کو بہت رہنمائی مل سکتی ہے۔ ہم ان واقعات سے محتاط اندازے سے گزر جاتے ہیں، قریب سے اندر داخل نہیں ہوتے۔ کیا وجوہات ہیں بہتر جانتے ہیں علماء۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی اس رویداد کے وقوع سے پہلے اس کی پیش بینی اور پیشنگوئی کر دی تھی کہ یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، اور کیوں ہونے والا ہے۔ مثلا نبی بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی دام ظل العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں ایک دکان پہ، کتابوں کی دکان پہ گیا قم مقدسہ میں، اور ایک کتاب اٹھائی ادبیات پہ، عربی ادب پہ،
فصاحت و بلاغت پہ اس نے مفصل کتاب لکھی ہوئی تھی، 1000-2000 صفحے کی کتاب. تو چونکہ نئی بازار میں آئی تھی تو فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھائی وہ اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ابتدا سے، وسط سے، آخر سے، دیکھا کہ کتاب کیسی ہے. تو کہا پھر میں نے وہ خرید لی، چونکہ اس پہ مجھے کچھ لکھنا تھا، حاشیہ لکھنا تھا، اس لیے وہ خرید لی. چونکہ دکاندار کی کتاب پہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے، وہ لے لی اور خرید کے پھر دکان پہ کھڑے کھڑے ہی میں نے اس پہ لکھ دیا کہ اس مصنف نے اگر اس فن میں، اس موضوع میں جس میں کتاب لکھی ہے، اگر اس نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی پڑھی ہوتی نصاب کی تو اتنی بڑی کتاب لکھنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی. وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر یہ مختصر المعانی پڑھ لیتا تو اس کو اتنی صفحے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے پیسے اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ابتدائی بات ہی اس نے نہیں پڑھی ہوئی اور اس پر اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے. امام حسن علیہ السلام کے موضوع پر کئی کتابیں ہیں اور اس میں مختلف نوعیت کی ہیں. کچھ ایسی کتابیں ہیں امام حسن علیہ السلام کے عمل کی توجیہ میں ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کچھ مخالف معاویہ کی دفاع میں لکھی گئی ہیں کہ معاویہ نے کیا کیا، کچھ نے دونوں کی تعریفیں کی ہیں، کچھ نے کیا لکھا. یہ عجیب و غریب کتابیں ہیں یہ جو لکھی گئی ہیں، اور وہ ساری کتابیں پڑھ لیں تو اس میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ خطبہ نہج البلاغہ کا پڑھ لیا ہوتا تو مسئلہ حل شدہ تھا پہلے سے ہی. امام حسن علیہ السلام بعنوان خلیفہ امیر المومنین یا خلیفہ رسول ابھی بننے سے پہلے امیر المومنین نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ آج کل میں ہونے والا ہے. جیسے پاکستان میں حالات دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ آج کل میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں. اب یہاں اس خطبے میں ہے، یہ خطبہ ہے 25 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا، جو بارہا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پڑھا ہے. توجہ فرمائیں، خصوصاً شیعہ توجہ فرمائیں، امامت کیوں قائم نہیں ہوئی؟ نظام امامت بطور حکومت، کتابوں میں امامت ہے، شیعہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں امامت سے، شیعہ کے ذہنوں میں امامت ہے، لیکن وہاں نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے، یعنی مسند پر، حکومت پر، حاکمیت پر. امام حاکم کو کہتے ہیں. یہی امامت کی تعریف شیعہ سنی سب نے کی ہے، اور قرآن میں بھی یہی مراد ہے، رہنما و پیشوا اور حاکم و فرمان روا اللہ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہو. خوب یہ پہلے تو قائم نہیں ہوا نظام امامت، جب قائم ہوا تو دشمن کو کیوں دے دیا گیا؟ چھینا نہیں، دشمن نے دے دیا گیا. کیوں دے دیا گیا؟ اس کی وجوہات خطبہ نمبر 25 میں امیر المومنین فرما رہے ہیں. انبیت بسرا قد اطلع الیمن وانی واللہ لاظن ان ہؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعہم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم وبمعصیتکم امامکم فی الحق وطاعتہم امامہم فی الباطل وبادائہم الامانۃ الی صاحبہم وخیانتکم وبصلاحہم فی بلادہم وفسادکم فلو ائتمنت احدکم علی قعب لخشیت ان یذهب بعلاقتہ. امیر المومنین فرماتے ہیں، اپنے عہد حکومت میں فرما رہے ہیں، شیعوں کو، اپنے پیروکاروں کو، کوفہ میں اپنی فوج کو فرما رہے ہیں کہ سنو میری طرف سے، یہ جو حکومت ہے تمہاری، یعنی یہ جو میں تمہارا خلیفہ اور حاکم ہوں اور تم میرے پیروکار ہو، یہ عنقریب تم سے جانے والی ہے، یہ عنقریب تم سے دشمن لے لے گا، یہ حکومت جانے والی ہے تمہاری. نہج البلاغہ سب کے گھروں میں ہے. خطبہ نمبر 25 مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمہ کی ترتیب کے مطابق اس کو گھر میں تسلی سے اپنے ترجمے سے پڑھ لینا. ان بے تو بسرن، مجھے اطلاع ملی ہے، خبر ملی ہے کہ بسر ابن ابی ارطات، معروف دہشت گرد بنو امیہ کا، بہت بڑا سفاک انسان، اس نے یمن پر چڑھائی کی ہے. عہد امیر المومنین کا ہے. امیر المومنین کی طرف سے والی مقرر ہے عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی، جو بعد میں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں سالار لشکر بنے. امیر المومنین کے زمانے میں والی یمن تھے.
مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے یمن پر چڑھائی کی ہے اور یمن پر قبضہ کر لیا اور چھا گیا ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ اور میں اللہ کی قسم اظن یقین رکھتا ہوں ان هؤلاء القوم یہ ظالم، یہ شامی، یہ معاویہ کی فوج اور بسر ابن ابی ارطاط یہ دہشت گرد، یہ بہت جلدی سیدالون منکم یہ عنقریب حکومت تم سے لے لیں گے. یہ دولت سیدالون بہت جلدی اقتدار تم سے لے لیں گے، حکومت تم سے لے لیں گے. کیوں لے لیں گے؟ کس وجہ سے لے لیں گے؟ چند چیزوں کی وجہ سے. ایک، بے اجتماعہم علی باطلہم، اس وجہ سے وہ لے لیں گے کہ وہ باوجود اس کے کہ باطل پر ہیں لیکن ہیں متفق، اجتماع، متحد ہیں، اجتماع ہے ان کے درمیان. باطل پر ہوتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، متحد ہیں، اس وجہ سے تم سے لے لیں گے. وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ اور تم حق پر ہو لیکن متفرق ہو، پراکندہ ہو، تم میں تفرقہ ہے، اختلاف ہے، دوریاں ہیں تم میں، گروہ ہو، ٹکڑے ہو، جماعتیں بنے ہوئے. امیر المومنین کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، ابھی امام حسن کا زمانہ نہیں آیا، امیر المومنین کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم حق پر ہو لیکن متفرق ہو، وہ باطل پر ہیں لیکن متحد و متفق ہیں، اس لیے یہ اقتدار تم سے ادھر چلا جائے گا. دوسرا، وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ تمہارا امام حق ہے لیکن تم معصیت کار ہو، نافرمان ہو اپنے امام کے. امام تمہارا حق ہے، رہبر تمہارا حق ہے، پیشوا تمہارا حق ہے، یعنی خود امیر المومنین. فرمایا امام تمہارا حق ہے لیکن شکست ہوگی تمہیں. کیوں ہوگی؟ چونکہ تم اپنے حق امام کے گناہ کار، معصیت کار اور نافرمان ہو. وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ ان کا امام باطل ہے، غلط ہے ان کا امام، لیکن وہ اس کے اطاعت گزار ہیں، مطیع ہیں، فرمان بردار ہیں، اس لیے وہ اقتدار تم سے چھین لیں گے. تمہارا امام حق، ان کا امام باطل، لیکن وہ باطل امام کے مطیع اور تم حق امام کے نافرمان. کامیابی ان کو نہیں ہوتی جن کا امام حق ہو، کامیابی ان کو ہوتی ہے جو اپنے امام کے مطیع اور فرمان بردار ہوں. کامیابی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. اور تیسری چیز، وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو امانت سونپی جائے، بیت المال سونپا جائے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، شہر سونپا جائے محفوظ رکھتے ہیں، مال سونپا جائے محفوظ رکھتے ہیں. وَخِيَانَتِكُمْ اور تم خیانت کرتے ہو، تمہیں جو چیز دی جائے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اسے ضائع کر دیتے ہو، خیانت کرتے ہو. وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وہ اپنے ملکوں کو اصلاح کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، وہ اپنے ملکوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے مراکز کو تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. وَفَسَادِكُمْ اور تم اپنے بلاد میں فساد مچاتے ہو، فاسد کام کرتے ہو، تم اس کا نظام درہم بھرم کر دیتے ہو، جو چیز تمہیں سونپی جائے، جو ادارہ تمہیں سونپا جائے تہس نہس کر دیتے ہو، جو ادارہ ان کے پاس ہو وہ اس کو منظم کر لیتے ہیں. فَلَوَيْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قَعْبٍ اور اگر تم میں سے، اپنی فوج کو کہتے ہیں، تم میں سے میں کسی کو مٹی کا کوزہ لوٹا اگر میں امانت کے طور پر دوں، لَخَشِيتُ أَن يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ تو مجھے ڈر ہے کہ جب یہ کوزہ مجھے پلٹاؤ گے تو کنڈا ٹوٹا ہوا ہوگا اس کا. یعنی کوئی چیز تم محفوظ نہیں رکھتے ہو، تباہ کر کے رکھتے ہو. یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اقتدار عنقریب تم سے چلا جائے گا. اور وہی ہوا. امام حسن علیہ السلام جب اقتدار میں آئے تو بہت چند ماہ کے بعد، 4-6 مہینوں کے بعد یہ اقتدار منتقل کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ اب وہ کتابیں جو پڑھی ہوئی ہیں محترم ہیں ان کے لکھنے والے،
لیکن آپ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن کی امامت سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوگا. اور یہ 4 سبب ان میں ہیں، 4 سبب تم میں ہیں. 4 سبب ان میں یہ ہیں کہ وہ متفق ہیں باطل پر ہوتے ہوئے، وہ مطیع ہیں باطل امام کے، وہ امانت ادا کرنے والے ہیں باطل پر ہوتے ہوئے، اور وہ اپنے ممالک اور مراکز کو آباد کرنے والے ہیں باطل پر ہوتے ہوئے. جس قوم کے اندر، جس طبقے کے اندر یہ 4 صفات ہوں، وہ متفق ہوں، وہ متحد ہوں، وہ اپنے رہبر و پیشوا کے فرمانبردار ہوں، وہ اپنے مراکز کو آباد کرنے والے ہوں اور اپنی امانتوں کو سنبھالنے والے ہوں، یہ باطل پر بھی ہوں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں، متفرق ہوں، اختلاف ہو، تفرقہ ہو، کینے ہوں، نفرتیں ہوں، اور جو معصیتکار و نافرمان ہوں اپنے رہبر کے، اور جو اپنے مراکز کو خود ویران کرتے ہوں، اپنے مراکز کو خود تباہ کرتے ہوں، اور جو خیانت کرتے ہوں امانتوں میں، یہ حق پر بھی ہوں تو بھی شکست خوردہ ہیں. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ 25 میں بیان ہے. عزیزان من، یہ دور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے تلخ دور ہے، حتیٰ کربلا سے بھی زیادہ تلخ تر ہے. اس کی تلخی، اس صلح کی تلخی جنگ کربلا سے، شہادت کربلا سے زیادہ ہے. کربلا میں مجرمین کچھ اور تھے، اور امام حسن کے ماجرا میں امیر المومنین نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو کچھ بصر یمن میں گیا ہے. اور ہوا کیا تھا کہ امیر المومنین کا مقرر کردہ والی عبید اللہ یمن سے کوفہ آ گیا. بصر نے، دہشت گرد نے یمن پر چڑھائی کی، حملہ کیا، اور والی شہر چھوڑ کر کوفہ آ گیا. حضرت نے فرمایا اگر یہ ہوئے لوگ تو پھر یہ اقتدار چلا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. یہی عبید اللہ جو یمن سے بھاگ کر جب امیر المومنین کے پاس کوفہ میں آیا اور امیر المومنین نے یہ خطبہ دیا، یہی عبید اللہ امام حسن علیہ السلام کی 30,000 فوج، ظاہراً مختلف ہے روایات میں، یا 12,000 یا 30,000 فوج لے کر، اس فوج سمیت معاویہ سے جا ملا پیسے لے کر. 3 وعدے دیے معاویہ نے اس کو، 3 وعدے اس کو دیے. ایک، خوبصورت عورت تجھے دیں گے، معاویہ کی فوج کا سالار اعلیٰ، سپہ سالار اعلیٰ بنائیں گے تجھے، اور لاکھوں دینار تجھے دیں گے. یہ 3 وعدے جن میں سے ایک بھی وفا نہیں ہوا. دنیا کی رسوائی و آخرت کی رسوائی شامل حال ہوئی اس کے. اور اسی طرح امام حسن کی شہادت کے لیے اس نے امام حسن کی زوجہ کو خریدا، گھر کے بھیدیوں کو. جب بھی امامت کو نقصان ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے اور اقتدار گیا ہے، ظلم ہوا ہے، وہ اندر کے لوگوں کو خریدا گیا ہے. جب یہ اندر کے لوگ دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اگر یہ اندر کے لوگ دشمن کے اعلی کار نہ بنے، اگر عبید اللہ نہ بکے اور اگر جادہ نہ بکے، امامت پر ظلم کا میدان ختم ہو جائے گا. ورنہ دشمن میں امیر المومنین نے خود معاویہ کو کہا تھا کہ تو بھی لوگوں کو ہٹا دے، ہم بھی لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں، انہیں نہیں مرواتے، تو اور میں دونوں کھل کے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. عمرو بن عاص نے معاویہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی تجویز ہے، تو جا اور آپ دونوں لڑو. تو اس نے بہت برے الفاظ کے ساتھ عمرو بن عاص کو معاویہ نے پکار کے کہا کہ تو چاہتا ہے مجھے علی کے ہاتھوں مروا کے اور خود سلطنت پر قبضہ کر لے، تو تجھے پتہ ہے کہ میں مارا جاؤں گا علی کے ہاتھوں. ان دشمن کے دلوں پہ تھا کہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تلوار سے، شمشیر سے نہیں کر سکتے جب تک خیانت نہ کروائیں، جب تک ان کے لوگوں کو خرید نہ لیں. یہی داستان، یہ دکھ، اس نے وہ تلخی پیدا کی عزیزان امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور آج تک یہ تلخی جاری اور باقی ہے. اگر امامت کے اندر گھسے ہوئے خیانتکار جو بک جاتے ہیں نہ ہوں، خدا شاہد ہے آج ہی امام منتظر کا ظہور ہو اور آج ہی نظام عدالت دنیا کے اوپر قائم ہو جائے، برقرار ہو جائے.
یہ خود فروش، یہ دین فروش، یہ قوم فروش، یہ امام فروش. امام کے لشکر میں ایسے تھے جنہوں نے منصوبہ بنایا کہ امام کو قید کر کے بیچ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، معاویہ کے ہاتھ. اس تک نہیں پہنچنے دیا امام نے. یہ وہ اسباب ہیں جو نہج البلاغہ کے خطبہ 25 میں موجود ہیں. آج بھی اگر تشیع ان 4 چیزوں سے پاک ہو جائے، یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طالب علم، یہ مولا علی کا فرمان ہے. تشیع اپنے آپ کو پاک کر لے 4 چیزوں سے. خطبہ نمبر 25 میں جو امیر المومنین نے اس وقت بتایا تھا یہ تمہارے اندر ہیں. اگر یہ 4 چیزیں اپنے اندر سے نکال لو، کوئی دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. توجہ فرمائیں. ایک، تفرقہ اپنے اندر سے ختم کر دو. دوسرا، اپنے راہبر کی نافرمانی ختم کر دو. تیسرا، خیانت نہ کرو. اور چوتھا، اپنے مراکز کو آباد کرو، اپنے شہروں کو آباد کرو. پھر دنیا جہان کا کوئی دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور جہاں جہاں تشیع نے اس فارمولے پر عمل کیا ہے، آپ دیکھ لیں. اس وقت ایران میں، لبنان میں چھوٹی سی جماعت شیعہ کی ہے، اور ساری دنیا عرب و عجم اس کی دشمن ہے، لیکن اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے ان 4 اصولوں کی وجہ سے. لیکن ہم یہاں پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے ان 4 قباحتوں کی وجہ سے. ان کو اپنے اندر سے دور کریں. مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں، کینہ نہ رکھیں، غل نہ کریں، نفرت نہ کریں کسی مسلمان سے، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فقہ کے ماننے والا ہو. اور اپنے اندر یہ 4 قباحتیں ختم کریں. اللہ کا وعدہ ہے غلبہ تمہارا ہے، نظام امامت کا قائم ہو جائے گا. یہ 4 چابیاں ہیں علی علیہ السلام نے شیعوں کو دی ہیں امامت کے نظام کی برپائی کے لیے. اور یہ 4 اگر نہ ہوں تو ساری دنیا بھی تمہارے پاس ہوئی تو بھی تم امامت قائم نہیں کر سکتے. حکومت معاویہ اور یزید کی ہی ہوگی اگر جب تک تمہارے اندر یہ 4 کمزوریاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین کو ان قباحتوں سے منزہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے دلوں کو خداوند ایک دوسرے کی نفرت و کینے سے پاک فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں حق رسول اللہ و حق ائمہ اطہار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.